औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कल जो वीडियो बनाया माशाल्लाह काफ़ी लोग देखे। अब उसी पर एक ख़ास बात पहले मुझे बता देने दो। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का तफसीर और कुरान का जो ज़िक्र किया, इंसान को ये बताना है मुझे कि अल्लाह ताला ख़ब्र में इंसान को ज़िंदा रखेगा, हशर के मैदान में ज़िंदा रहेगा, इंसान पुलसिरात पर ज़िंदा रहेगा, फिर हिसाब होगा। या तो उसके लिए हमेशा के लिए दोज़ख है, जहन्नुम है, हेल है, या तो हमेशा के लिए हेवन है, जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस या जन्नतुल नईम। इंसान ज़िंदा रहता है। आप देखो, इंसान की टेक्नोलॉजी से उसने जो कैमरे से मूवी बनाई, उसमें आप उसका पूरा चेहरा, उसके डायलॉग सब कुछ सुन सकते हैं। जिस तरह से गुरुदत्त है, उसकी फिल्में देखो, गुरुदत्त ज़िंदा है मालूम होगा। या आप अशोक कुमार को देखो, वो ज़िंदा है मालूम होगा। या राज कपूर को देखो, ज़िंदा है मालूम होगा। शम्मी कपूर को देखो, ज़िंदा है मालूम होगा। पृथ्वीराज कपूर। ये फिल्मी दुनिया का मुझे इस बात से बताना है कि हमारे अंदर जो ईमान नहीं आने की वजह, ये मौसीकी और फिल्मी दुनिया हमें ले डूबी। अच्छा, मैंने इंसान ज़िंदा रहता है ये एक निशानी के तौर पे बताने के लिए जो हिंदुज़म गलत है वो साबित करना है, क्योंकि इंसान का जिस्म कुछ भी नहीं है करके वो जला देते हैं, जबकि इंसान का वजूद कैमरे के अंदर है। तो सोचो इंसान का जिस्म अहमियत क्यों नहीं रखता। हम मुसलमानों के पास हमारे माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वक़्त में शोदा को निकाले, वहाँ नहर बनानी थी, तो तमाम की तमाम जो है उनकी बॉडीज़ ज़िंदा की तरह मिली। हमारे वरंगल में अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर एक बुज़ुर्ग की जो है ख़बर की खो दी गई, तो 100 साल पुरानी थी, और जूँ के तूँ पसीना है जैसा जो है आपका जिस्म मुबारक निकला, ज़िंदा है जैसा। या फिर हमारे हैदराबाद में जो है कोर्ट जो है हमारे हैदराबाद का, वो कोर्ट के पीछे, किले के पीछे, वो अदालत के पीछे दो बुजुर्गान दीन की बॉडी निकाली गई, ज़िंदा निकले जैसा मालूम हुआ। और एक कश्मीर के करीब चनाब की जो दरिया है, उसके वक्त पानी हमारे बुज़ुर्ग की दरगाह के अंदर, ख़ब्र के अंदर आ जा रहा बोल के उन्होंने दूसरों को बताया, तो जगह से मुंतकिल किया गया। इंसान ज़िंदा है, ये हिंदुइज़म गलत है। मुझे हज़ार निशानियाँ गलती के भी बताना है क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़म के, इस वास्ते ये बताया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, यहूदी आमीन कहते हैं इबादत करते वक्त, क्रिश्चियन आमीन कहते हैं इबादत करते वक्त, और हम मुसलमान आमीन सुम्मा आमीन भी बोलते हैं। यहाँ अगर हिंदुइज़म पुराना था, खुदा को मानने वाला था, खुदा से अगर कुछ मांग रहे थे, तो लफ्ज़ आमीन अरबी का या लफ्ज़ आमीन इब्रू का, लफ्ज़ आमीन अरमिक का आपको मिलेगा। लेकिन आपको संस्कृत के एतबार से आपको कोई इस तरह की आमीन वाली निशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदा से मांगने का तरीक़ा हम तीनों अहले किताब में और हमारे कुरान के जो मानने वाले हैं उनके पास आमीन मिलेगा, निशानी है। मैं इंशाअल्लाह ऐसी दस्तावेज़ी, यानी ऐसी आप यकीन करें जैसी बातें मैं दूंगा कि अल्लाह हक़ है। अब दूसरी बात आ जाओ, अगर मुसलमान आमीन कहता है, तो यहाँ यहूदो नसारा नाकाम कैसा हुए, अल्लाह ने ईसा को पैदा कर दिया। यहाँ मालूम हो गया यहूदियत गलत है और क्रिश्चियनिटी गलत है। यहाँ मालूम हो गया हिंदुइज़म भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम को। अच्छा, मैं ये वीडियो का नाम जो है शाहरुख खान के बच्चे, बेटा बेटी, सैफ अली ख़ान के बेटा बेटी, या फिर जीनत अमान के बेटे, या फिर जो है
فیروز خان کا فردین خان یا ان کے اولاد سمجھو. اس طرح سے میں یوں اس واسطے بنانا ہے کہ ہمارے مسلمان عبرت کے لیے سوچیں. یہ فلمی دنیا میں کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہا. جیسے ریکھا کی شادی ہوئی، ریکھا کی شادی کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ شادی نہیں کر پائی. یوں دیکھا جائے تو بیوہ ہے آج. یا راکھی ہے، اپنے شوہر گلزار کو چھوڑ دی. یوں دیکھا جائے تو وہ تنہا ہے آج. یا پھر اگر سے آپ راج کپور، پرتھوی راج کپور یا شمی کپور ایک شو 20 کے بڑے مشہور تھے، وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک خلا باقی رہ گئی، ایک جگہ خالی رہ گئی جو پر نہیں کر سکتا کوئی. یا پھر دیوانند کا بیٹا فلمی دنیا میں فیل ہو گیا، یا کشور کمار کا بیٹا گائیکار کی دنیا میں فیل ہو گیا، یا نوشاد موسیقار کا بیٹا فیل ہو گیا، یا پھر جو ہے محمد رفیع کا بیٹا گانے کے اندر اتنا نام نہیں کما سکا. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، گرودت کی زندگی میں ایک عشق تھا، فیل ہو گیا. ساحل دیوانی کا ایک عشق تھا، وہ بھی فیل ہو گیا. یا پھر آپ جو ہے نئے جنریشن کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہے کافی عامر خان کا بھائی فلمی دنیا میں فیل ہو گیا. یا شاہ رخ خان ہے. شاہ رخ خان ایک ہی واحد ہے جو نام آیا، اس کی بہن ایک معنوں میں گمنامی ہے. تو فلمی دنیا جو ستارے عروج پر ہے انہی کا ذکر ہوتا ہے، اور جو ستارے جس طرح سے آسمان سے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں یا مان پڑ جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا. میں ان تاریخ کی جو ہے اوراق کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو کہ آصف ایک مشہور ڈائریکٹر تھا، اس کا خاندان کسی کو نہیں معلوم. یا پھر کمال ہمروی کا خاندان کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. یا راج کمار کی جو فیملی تھی ہیرو، اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح سے جو پردے پر اپنا جو بھی جو ہے کردار نبھاتے ہیں اور ان کا اپنا لوہا منواتے ہیں، انہی کا ذکر چلتا ہے. اب آپ دیکھ لو، شاہ رخ خان فلم فیئر ایوارڈ میں کپل شرما کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ہنسانے میں کپل شرما جو شاہ رخ خان کو مار دے گیا. یہ کیا ہے؟ چڑھتے سورج کا وقت ہے. جو بوڑھے پڑ جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی اولاد یہی فلمی دنیا کے ستارے ناکام ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں محمود کا بیٹا وہ وکی علی کوئی نام تھا، وہ بھی دور ہو گیا، یعنی اس فلمی دنیا میں نام نہیں لیا جا رہا. جو آدمی فلمی دنیا کو اگر سے روشن سمجھتا ہے تو وہی سوچے کہ یہ روشن ستارے گمنام کیوں ہو جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ یہ سورہ جو ہے ہم فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو اندازہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا جواں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم ٹھہر کے بول رہے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا ہے. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو ہندوؤں جیسا مت بنا. جو انسان آیا بول رہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف فترے بتا رہے ہیں، وہ لوگ مورتیاں بتا رہے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں بتا رہے، اور انسان کو جہنم میں ڈال دے رہے. کوئی وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا. کوئی ہندو کو میں یہ نہیں سمجھا کہ جی مذہب کی تلاش کرے. ان کو غرور ہے ہم پرانے ہیں، لیکن یہ پرانے یہ بھی سوچنا چاہیے اگر سے ہر بار کوئی اوتار بن کے آیا تھا تو کوئی بھی نہ کوئی ریکارڈ دیتا تھا. یہ نہیں سمجھ سک رہے. یہ بدقسمت ہے. یہ دنیا میں بھی جلیں گے، آخرت میں بھی جلیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں پھر انسان کو بنا لوں گا. یہی وہ نشانی ہے. جس طرح سے انسان یہ سمجھ رہا کہ جی میں الیکٹرک کے شاک سے انسان کو جلا دوں گا. یہ قرآن پہلے سے بتا دیا تم کو کہ میں پھر انسان کو بنا لوں گا. یہ دیکھو آج کی ٹیکنالوجی، آج کے جو ہے الیکٹرک شاک سے انسان کو تم پورے کا پورا اس کا وجود مٹا دے رہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ بنا لوں گا. یہ معلوم ہے اللہ کو، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت بنایا، انسان کے تجربوں کو اللہ دیکھتا ہے. اس واسطے وہ معلوم ہے کہ جی وہ انسان کو پھر بنا لے گا. میرا ہر بار تم کو بتانا کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حق ہے
اس کے بعد نا ختم ہونے والی جنت ہے، اسی کے لیے انسان کام کرنا ہے۔ میں نے بتایا شاہ رخ خان کے بچے ہیں یا سیف علی کے بچے ہیں یا زینت امان کے بچے ہیں، یا یہ سارے مسلم فیملیز کے بچے جو ہے اگر دین نہیں سمجھیں گے، جیسے شاہ رخ خان اپنی بیوی کو ہندو ہی رکھا، یا پھر سیف علی اپنی بیوی کو کرینہ کپور کو ہندو رکھا، اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یہ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کیا کرائے، ہم جہنم میں ڈال دیں گے بت پرستوں کو۔ یہ عیسائیوں کو بھی بت پرست ہے یہ، کیونکہ آپ چرچوں میں جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے اور بھی بے شمار بت ملیں گے، تو یہ بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا، دنیا ختم ہونے کو ہے، اندازہ کرو پوری دنیا کے اندر ڈائبٹک شوگر کی بیماری وہ ایک ختم نہیں ہو رہی انسان کے پاس ہے، جا بجا سننے میں یہی آ رہا، کوما میں چلے جاتا ہے آدمی زیادہ شوگر ہو جائے تو، پھر وہ بیماریاں کیوں نہیں جا رہی؟ ہمارے مسلمان اگر دعائیں پڑھے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں پھونک کے پئیں، شفا ہوگی، دیکھ لو۔ 7 بار سورہ رحمان پڑھو گے، شفا ہوگی، دیکھ لو۔ 100 بار السلام پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو شفا دے گا، دیکھ لو۔ میں وہ باتیں تجربہ کرو بول کے بھی دے رہا ہوں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جو فلمی دنیا کے چکا چوند کو دیکھ کر برباد ہو جا رہے، اس میں اپنا وقت کھپا دے رہے، قرآن کی تلاش کرو، سچائی کی تلاش کرو، صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤ، اور پھر جو ہے اس کے بعد نا ختم ہونے والی دنیا لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔